السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ اور نئے سال کی رات کو میں باہر نکل گئی تھی اور کافی دیر تک کوئی رکشہ ٹیکسی کچھ نہیں ملا، تو ہوا لگ گئی بہت بری طرح۔ اس قدر نزلہ کھانسی، اتنا نزلہ کھانسی میں کیا بتاؤں۔ اچھا میں نزلہ ہی ہوں، لیکن جب سے ہومیوپیتھک دوائی کھا رہی ہوں الحمدللہ کافی فائدہ رہتا ہے، لیکن بس وہ لگ گئی ہوا۔ مسلم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو بہت دیر سے ہوا ہے۔ کراچی میں کافی دنوں سے ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو ابھی مجھے چکر بہت آ رہے ہیں، تو کیونکہ رات بھر ہو جاتی ہے، سو نہیں پا رہی ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے، نزلے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو چکروں کی دوائی لینے جا رہی ہوں، کچھ گٹر آئے دن بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ کاسٹک لے کے آتی ہوں، ڈالتی ہوں۔ بڑے مسئلے مسائل ہیں، جتنے کیا کروں، بس آپ لوگ میرے حق میں دعا کیا کیجیے۔ چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ناشتہ واشتہ بھی لانا ہے، کیونکہ گھر میں ناشتہ واشتہ میں 2-3 دن سے باہر ہی نہیں نکلی، بس دوائیاں کھاؤ پڑے رہو، اور ابھی چکر آ رہے ہیں، میں نے کہا میں چکروں کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ چلے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، کچھ سامان خریدا، بیکری کا، سبزی، ترکاری، چکن، کچھ آلتو فالتو چیزیں۔ کباڑیے کی دکان نظر آ گئی، اس پہ بھی رک گئے۔ دوائیاں لی، سب لے کے لوٹ کے بدھو گھر کو آ گئے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، علی کی یاد آتی ہے، بچوں کی یاد آتی ہے، بچے کی، اور بس کیا بولوں میں۔ یہ جو چینل بنایا تھا دل کے غم بانٹنے کے لیے بنایا تھا، اور بانٹتی بھی ہوں آپ لوگوں سے، اور آپ سنتے بھی ہو، لیکن اتنے اچھے سے نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں، مغرب ہو چکی ہے، کچھ کھانا پینا کرتے ہیں، کچھ پکانے کی۔ رباب نے کہا تھا میں آ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اصل میں نے پی لی کولڈ ڈرنک، اور میں تو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، تو کولڈ ڈرنک مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کافی دن بعد جو ہے وہ لی ہے کڑک روٹی، میری امی بھی ناشتے میں یہی کھاتی ہیں۔ اس کو میں گارلک بریڈ بناؤں گی۔ اچھا، یہ زیادہ اچھی لگتی ہے گارلک بریڈ میں بنسبت دوسری روٹیوں کے۔ تو رباب نے کہا امی میں کھانا لے کے آ رہی ہوں، آپ مت پکانا، کیونکہ نزلے نے ہلا رکھا ہے، اور سرکار کا فرمان ہے نزلہ جو ہے وہ بیماریوں کا سردار ہے، اور نزلہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو کوڑ کا مرض بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں نزلے کے لیے۔ اس کو بہنے دو، اس کو بہنے دو۔ اچھا، میں یہ سب باتیں اس وجہ سے بھی کرتی ہوں، میرے منہ سے نکل جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا علی کے ساتھ باتیں کر کر کے، کیونکہ انسان اندر سے جیسا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ساتھ دیتا ہے اور ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ تو میں تھی اندر سے ایسی، لیکن علی سے ملنے کے بعد، ان سے کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، بس اب ہر چیز میں نا اللہ اور اللہ کا رسول اور سنتیں یاد آتی رہتی ہیں، اور یہ واقعی میں دل سے باتیں کرتی ہوں، آپ یقین جانیے۔ چلے ملتے رہیں گے انشاءاللہ، پہلے کچھ کھانے پینے کی تیاری کریں۔ ایک کباڑیے کی دکان سے گاڑی دکھ گئی تو ہم نے اٹھا لی، سوپ کا سامان لے کر آئی ہوں۔ دیکھیے جی، یہ میں نے ذرا کچھ تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے، پردہ وردہ بھی سارا پھٹ گیا تھا، اور سب وہ ایک جیسا ہی تھا 4-5 سال سے، 6 سال سے، جب سے میں اوپر آئی تھی، تو کچھ اس کو چینج کر رہی ہوں۔ سارا پھیلا ہوا ہے، سردی کی وجہ سے گملے بھی مر گئے ہیں، اور پہلے بھی بتایا جب طبیعت خراب ہو تو کچھ نہیں اچھا لگتا۔ ادھر گٹر بھی بھرے ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں دے پا رہی تھی، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، گٹر آئے دن بھر جاتے ہیں، ساری لائنیں الٹی پلٹی ہو گئیں، کیونکہ کچن کی جگہ کچن نہیں رہا، زندگی کی جگہ زندگی تماشا بن گئی۔ تو ابھی میں ذرا سا یہ سمیٹ کے میں نے اس کی صفائی تو کر لی ہے، اور یہ نیٹ بھی لگا لیا ہے، ایک کنوپی سٹائل میں نے بنایا ہے، اس سائڈ پہ نہیں بنایا، وہ ایک کونا سا بن رہا تھا، اس سائڈ پہ بنا دیا۔ وہاں نا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں فریج بھی رکھا ہوا ہے، تو وہاں مجھے اچھا نہیں لگا، وہاں میں کچھ اور کروں گی۔ تو ابھی میں یہ تھوڑا سا سمیٹ کے پھر باہر نکلتی ہوں، کچھ نئے پودے لے کر آتی ہوں، کیونکہ گٹر بند ہونے کی وجہ سے میں نے پانی نہیں ڈالا۔ ابھی چھت پہ بھی آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ یہ دیکھیے نا، بطخ کی بیچاری آنکھیں آئیں اور نہ چونچ آئی، اب یہ کھائے گی کیسے اور دیکھے گی کیسے؟ کلر رکھ کے کہیں بھول گئی۔ میرے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے، میں چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہوں۔ اچھا، میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، تو کسی کی کال آ گئی، کوئی آ گیا، اب گھر میں دوسرا تو کوئی ہے نہیں،
جو مجھے تھوڑی میری مدد کر دے. یہ میں ڈبے لے کر آئی تھی, اس میں رکھوں گی چھوٹے موٹے پلانٹ. یہ تو بہت مہنگے ہیں, بازار میں 25-30 روپے کا. تو میں کل گزر رہی تھی تو ایک کباڑیے کی شاپ نظر آ گئی, تو میں نے وہاں سے کچھ سامان لے لیا, بلکہ یہ ڈبے ہی لیے. دیکھیے یہ میں نے اس کو رات کو دھو دیا تھا, اب اس پہ کلر کریں گے, اس کو کام میں لیں گے, کیونکہ میرے پاس تو اتنے ڈبے وبے ہوتے نہیں ہیں. میں بازار کا اتنا کھانا وانا کھاتی نہیں ہوں, لڑکیاں لاتی ہیں. تو میں تھوڑا سا کام نمٹا کے پھر میں نرسری جاؤں گی پلانٹ لینے. میں اس کو تھوڑا سا کر لوں, پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے. چلیں جی. اور یہ چھت بھی کافی حد تک میں نے سنبھال لی ہے, پودے بھی نئے سرے سے گروتھ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, کیونکہ یہ سب دھرم بھرم ہو گیا تھا. بیچاری بطخ کی آنکھیں نہیں ہیں, اس کی آنکھیں مجھے آج کے آج لگانی ہیں. کافی جو ہے میں نے سنبھال لیا ہے, کافی دیکھ لیا ہے. دیکھیے اصل میں ٹائم کا مسئلہ ہے. پہلے دونوں چھوٹی بچیاں ہوتی تھی نا, الینا فرینا, میرے ساتھ ہی لگی رہتی تھی. اس بیچاری بطخ کی تو چونچی ٹوٹ گئی. یہ بھی میں بہت مہنگی لائی تھی, ایلفی لا کے رکھی ہوئی ہے, جوڑوں گی اسے بھی. لیکن بس وہی بات ہے, ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے. ایک کام کرتی ہوں, دوسرا سامنے آ جاتا ہے. کسی کی فون آ گئی, کوئی آ گیا. چلے جی, یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, اور کوئی ہم سے ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے, ہم خوش نصیب ہیں. ورنہ کون پوچھتا ہے آج کل کسی کو. پھر ہم یہ کہیں گے, یہی بات شعر بولیں گے, کون جیتا ہے تیری زلفوں کے سر ہونے تک, خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک. جن کے لیے زندگی تباہ برباد کر لی, اس کے آگے کچھ سوچا ہی نہیں. انہوں نے سب نے ہم کو ایسی لات ماری ہے, ایسا ہمیں ٹھکرایا ہے کہ ہم کو رہ رہ کے خیال آتا ہے. اور خیال یہ آتا ہے, میں جب ان لوگوں کا ذکر کرتی ہوں نا, تو اس میں پیار تو ہے, لیکن اس میں دکھ زیادہ ہوتا ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کہ رشتے بھی لالچی ہوتے ہیں, کہ اس سے لالچ, اس سے بات بنانی ہے تو بنا لو. میرے ساتھ ایسا بار بار ہوا ہے. جب ان کے کورٹ کچہری کے سب کے معاملات ہوتے تھے, تو یہ سب یہاں بیٹھے ہوتے تھے. پھر ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی تھی. کوئی بڑے معاملات ہوتے تھے, سب کی ناکیں کٹ جاتی تھیں, بچوں کی, بیویوں کی, بھائیوں کی. میں نے بڑا ان کا ساتھ دیا. اور آج میں راتوں کو ہائے ہائے کرتی رہتی ہوں. مجھے کوئی ایک گولی, میں ان کی گولیوں کی محتاج نہیں ہوں, لیکن ایک بات کر رہی ہوں, میں ساری ابھی 4 دن مجھے نزلہ رہا خطرناک. میں کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں پیتی. آپ یقین کیجئے, مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, میرا دل اتنا گھٹ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں تو کسی کو کال بھی نہیں کر سکتی ہوں. آج میں ایک گولی کے لیے بیٹھی رہتی ہوں. ایسا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جب یہ بیمار ہوتے تھے تو میں اسپتالوں میں بھاگتی تھی, کینسر ہاسپٹلوں میں بھاگتی تھی. ان کی بیویاں بیمار ہوتی تھیں, موشن لگتے تھے, میرا بچہ کسی کو چوٹ لگتی تھی, اس کو گاڑیوں میں ڈال کے. اور آج میرا کوئی نہیں ہے, میرا صرف اللہ ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کا ذکر کر کے. کیا یہی رشتے اللہ پاک کو مجھے ایسے سیلفش رشتے دینے تھے؟ میں ابھی 3 دن سے بڑی تکلیف میں رہی ہوں. چلیں جی, بات بڑھتی چلی جائے گی اور میں بولتی چلی جاؤں گی. چلیں ملتے رہیں گے انشاءاللہ. آج میں نے تھوڑی سی تلخ کلامی کر دی, کچھ زیادہ ہی کر دی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں, اچھا دل کی باتیں تو میں آپ ہی سے کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب جس کو میری ضرورت پڑی اس نے میرا استعمال کیا, تو میری نیکیاں کسی کو یاد نہیں ہے, میری باتیں کسی کو یاد نہیں ہے. مطلب اپنے ہوں یا پرائے ہوں, جو نئے لوگ میرے ساتھ جڑے وہ میرا ساتھ دیتے ہیں, وہ مجھے سمجھتے ہیں. مطلب اس میں پرانے ملنے جلنے والے ہوئے, اور میرے اپنے سگے بہن بھائی, اللہ معاف کرے. اب تو میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک میرے بہن بھائیوں جیسے کسی کو نہ دے. میرے بہن بھائی جیسے سیلفش میں اگر انہیں بگ باس کہتی ہوں نا, یہ طنز میں کہتی ہوں کہ وہ بگ باس تھے, آج نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنے 2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کوئی بگ باس نہیں ہوتا ہے, دنیا کا بگ باس ہوتا ہے. وہ انڈیا میں پروگرام چلتا ہے, دنیا میں چلتا ہے وہ پروگرام. آئی بات سمجھ میں؟ میں طنز میں کہتی ہوں. کوئی خوش ہو جائے کہ جی ہم کو تو بگ باس کہتے ہیں, میں طنز میں کہتی ہوں. بینا کی بات کروں تو وہ ہماری بہو ہے, وہ ہماری بھاوج ہے. میں کون ہوں؟ مجھے کیا کچرا کنڈی سے اٹھا کر لائے تھے سارے کے سارے؟ میری اماں بھی مجھے کچرا کنڈی سے اٹھا کر لائی تھی. میں کیا کچرے پہ پڑی تھی؟ میرے ماں باپ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیا میں لے پالک ہوں یا کہیں سے مجھے اٹھا لیا ہے؟ بینا تمہاری سب کی سگی ہے. بینا کے لیے 4 باتیں کہیں تو سب کے کلیجے پھٹ گئے. بینا نے جو میرے لیے اتنی بکواس کی, کسی نے اس کا منہ پکڑا. اگر پہلی مرتبہ میں منہ پکڑ لیتے تو اتنی باتیں نہ بگڑتی. آج مجھے رہ رہ کے خیال آتا ہے, رہ رہ کے مجھے تکلیفوں کی بھر لیتے رہے ہو, جیسے زندگی بھر لیتے رہے ہو ہیں.
آج میرے کو اتنا رہ رہ کر خیال آتا ہے، اتنا رہ رہ کر، سعید نے کیا قصور کیا تھا جو اس کو لات ماری؟ اس سے پیسے بھی لیے، اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا اور لات بھی مار دی۔ یہ سارے کارنامے، یہ سارے کانڈ بگ باس کے ہیں۔ اسلم شیخ جیسا بھائی نہ دے، لالچی مطلبی ہر رشتے کو کیش کرایا۔ آج ہم پر وقت پڑا ہے تو ہم آج میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے در ماری پھر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے 3 دن پہلے بات کی تھی نا، صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے کام، چھوٹے سے کام کے لیے میرا سیدھی بات ہے، کسی کے پاس میرے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس میرے لیے اچھے جملے نہیں ہیں۔ بینا کو کچھ کہو تو بھاوجے بہوے تو پھر اشتہار دے دو کہ میں نے کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا سریا کو، اشتہار دے دو۔ آج میرا دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے تو زبان پر باتیں آتی ہیں۔ جو پرائی لائی ہو ان کے لیے تمہارے ہیج پھٹتے ہیں۔ مجھے پیدا کیا ہے، میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ ہے؟ یہ جو سیلفش بگ باس ہے، سعید نے کیا کیا تھا مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ معصوم، اس کی بیوی کو بھی تم نے کہیں منہ دکھانے جیسا نہیں چھوڑا۔ تم اور سمرین اور یہ بگ باس اور اس کی فیملی اتنے سیلفش ہو تم لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جو کیا ہماری اولاد نے کیا برا، پھر ہم نے تو سب کچھ بھلا دیا اور اپنی اولاد کو گلے سے لگا دیا۔ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں بھائی؟ ہماری ماں کون ہے؟ ددیال کے رشتے سے پتہ چلتا ہے باپ ہے، ددیال کے رشتے سے ماں کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے ان سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ چلیں جی، آج میں بہت تکلیف میں ہوں، بلکہ 3-4 مہینے سے تکلیف میں ہوں۔ میں نے سب کا ساتھ دیا، کوئی میرا ساتھ دینے کو راضی نہیں ہے۔ میں در بدر میں جو اتنی بیمار ہو گئی، اپنی پریشانیوں میں نکلتی ہوں میں روزانہ۔ یہ بگ باس جیسا بھائی اللہ پاک کسی کو نہ دے۔ اسی نے پورے گھر کا سعید کے ساتھ کیا مطلبی انسان، تو نے میری ماں کو ورغلا دیا۔ تو انسان ہے؟ اپنے بڑے بھائی کی بیوی اپنے سالے سے تو نے کیا بیائی؟ بس وہاں نام کر لیا کہ میں اب چلے جی، میں کہیں جا رہی ہوں کام سے، جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی میری بات سنی ہوگی، بہت تکلیف میں ہوں۔ بس آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل آسان کر دے، اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے۔ بس آ جاتا ہے غصہ، مشکل میں آ جاتی ہوں۔ میں نے سب کا ساتھ دیا، آج میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ اگر ایک گولی بھی مجھے چاہیے نا تو مجھے خود لینے جانی ہے، ایک گولی بھی مجھ کو چاہیے، اور میں سب کے پیچھے اسپتالوں میں بھاگتی تھی، پیسے بھی لگاتی تھی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند نہیں ہے جو انسان احسان جتائے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ دل کی تکلیفیں ہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ اگر احسان جتانے ہوتے تو احسان انسان 1 بار کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے، 3 بار کرتا ہے، اس کے بعد نہیں کرتا۔ یہاں تو 50 سال گزار دیے، 50 سال بعد ہوش آیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے چرچے کرتے ہیں۔ چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ، اور اب میں کہیں اور جا رہی ہوں اپنی ہی مشکلوں میں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، بس دعا کیجیے، پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے، وہاں ملاقات ہو سکی تو کریں گے، نہیں تو پھر گھر آ کے ضرور ملیں گے۔ خدا حافظ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔